بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ ابراہیم کا آغاز کرنا ہے۔ اور کوشش کریں گے کہ اس کا پہلا رکوع آج پڑھ لیں انشاءاللہ۔ سورہ ابراہیم کا جو نام ہے وہ اس کی 35 نمبر آیت کے اندر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے تو اس سورت کا نام جو ہے وہ اس سے ماخوذ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی قرآن مجید کی سورتوں کے اندر ان کا جو نام ہے، ان کا جو وجہ تسمیہ ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے، اس کا جو بھی نام ہوتا ہے کہ وہ لفظ اس سورت کے اندر استعمال ہوا ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم جو ہے اس کے نام کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کا یہی نام ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کے دیگر کوئی خاص نام جو ہے وہ مذکور نہیں ہے، کیونکہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں لیکن سورہ ابراہیم اس کا یہی نام جو ہے وہ منقول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو الف لام را والی صورتیں ہیں قرآن مجید کی، وہ صورتیں جن کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے، ان کے اندر عادت یہی ہے کہ ان کو کسی نبی کے نام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس طرح کے پیچھے صورتیں گزری ہیں۔ ہاں سورہ ہجر جو ہے وہ اس سے ایک ایکسیپشن ہے، لیکن بہرحال سورۃ الحجر بھی ہجر بھی اس علاقے کا نام ہے کہ جس کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو یعنی کہ عادت یہی ہے کہ جو الف لام را والی صورتیں ہیں جن کو ذوات الف لام را کہا جاتا ہے، ذوات الف لام را، یعنی کہ وہ صورتیں جن کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے، ان کا جو انتصاب ہے یا ان کا جو نام ہے وہ کسی نبی کے نام پر ہی رکھا گیا ہے جس نبی کا اس صورت کے اندر تذکرہ ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس صورت کے اندر چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا آگے تذکرہ ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس صورت کے کی جو ہے وہ نسبت کی گئی ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، تو یہ صورت تقریباً اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے۔ البتہ اس کے اندر موجود دو آیتیں جو کہ آخر میں آئیں گی، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار، یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 28 اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ بعض اقوال ہیں موجود کہ جن کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اس صورت کے بارے میں مجموعی طور پر یہی بات راجح ہے، یہی بات درست ہے، اور یہی بات نقل ہوئی ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے۔ سورہ ابراہیم کا ربط اور تعلق سورہ رعد کے ساتھ کیا ہے؟ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو یہ ربط کئی اعتبار سے ہے، سورت کا ماقبل سے ربط کئی اعتبار سے ہے۔
आवाज सबको आ रही है सही? जी सर। जी शेख, ठीक आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, सूरह राद के आखिर में क्या कहा था? वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्ता मुरसला, काफिर लोग ये कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। कुल, आप कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह होने के एतबार से काफ़ी है। और वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो कि जिनके पास किताब का इल्म मौजूद है। उस सूरत के इख्तिताम पर यह कहा था कि अल्लाह जो है वो गवाह होने के एतबार से काफ़ी है। तो अब इस सूरत के आगाज़ में कहा, अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका, ये वो किताब है कि जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है। दोनों में ताल्लुक आपको समझ आ गया या नहीं आया? रब, जी जी, आ गया। राशिद भाई, आपने अपना नाम अजीब तरीके से लिखा हुआ है। आपके नाम में माशाल्लाह @ का साइन भी है, डॉलर का साइन भी है। अच्छा जी, नाम को जरा दुरुस्त कर लें अगर आप कर सकते हैं तो। सर वैसे इसका रफ रिपीट कर दें, नहीं समझ आया। हाँ, तूबा आपको समझ आया? जी सर, इससे मुराद ये है कि मतलब गवाही के एतबार से अल्लाह ताला ने जो ऊपर कहा, तो वो किताब, मतलब उस किताब में गवाही होगी इस चीज़ की। ऊपर कहा कि मेरा रसूल होना, उसको तुम मानो या ना मानो, अल्लाह इस बात पर गवाह होने के एतबार से काफ़ी है। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी ये कहता है कि ये किताब हमने आप पर नाजिल की है। जी सर, इसमें गवाही दी है ना अल्लाह ताला ने कि हाँ, यानी कि रसूल है अल्लाह आप। अल्लाह ताला की गवाही हो गई ना ये। जी मोना नईम, जी समझ आया या नहीं? जी सर, आया है। चलें, बारक। तो एक तो ये रब्त है, इसके अलावा एक रब्त ये भी है कि पिछली सूरत के अंदर तीन नुमाया चीज़ों के बारे में बात हुई थी। तीन नुमाया चीज़ों के बारे में बात हुई थी, किसी को याद है वो क्या चीज़ें थी? जी सर, मैं बताऊँ। जी जी बताइए। जी सर, मुरसल, मुरसिल और रिसाला, इस हवाले हाँ से। बिल्कुल। यानी कि एक तो मुरसिल जो कि अल्लाह ताला है, और मुरसल इलैह यानी कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जो रिसाला यानी कि जो वही है जिसको अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। अब पिछली सूरत के अंदर वही का तज़किरा हुआ था जो कि एक नेमत है। तो इस सूरत के अंदर मज़ीद चंद नेमतों का भी जिक्र होगा, और उन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का हुक्म, और उन नेमतों की नाशुक्री से बचने का हुक्म जिक्र होगा। जो लोग उन नेमतों की कदरदानी करेंगे उनकी जजा, और जो लोग नेमतों की कदरदानी नहीं करेंगे बल्कि नाशुक्री करेंगे उनकी सज़ा का जिक्र होगा। दोनों तरह के लोगों के लिए, दोनों तरह के रवैयों के लिए मिसालें जो हैं वो बयान होंगी। ठीक है। तो पहले पिछली सूरत के अंदर नेमत का तज़किरा किया, अब इस सूरत के अंदर उन नेमतों पर बशमूल जो वही की नेमत है, उस नेमत पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी और नेमतों की नाशुक्री से बचना, इसका तज़किरा इस सूरत के अंदर होगा। और नेमतें इस सूरत के अंदर जो जिक्र होंगी वो दोनों तरह की हैं। बाज़ नेमतें हैं जिनको नेमत दुनियाविया कहा जाता है, और बाज़ नेमतें हैं जो कि नेमत उखरविया या दीनी जो नेमतें हैं। तो दोनों तरह की नेमतों का इस सूरत के अंदर तज़किरा होगा, दुनियावी भी और दीनी भी। ठीक है। तो इन नेमतों का तज़किरा होगा और उन नेमतों पर शुक्र गुजारी बजा लाने का हुक्म, और कुफरान नेमत से नाशुक्री से बचने का हुक्म जिक्र होगा। बात समझ आ गई सबको? जी सर। जी। बाकी इस सूरत का जो मौजू है वो यही है, अल्लाह ताला की नेमतों की तज़कीर, और अमूमी तौर पर ईमान इस सूरत का मौजू है। ईमान, उसमें ईमान बिल्लाह भी शामिल है, ईमान बिल कुतुब भी है, ईमान बिल रसुल भी है। दीगर जो चीज़ें हैं वो भी इस सूरत के अंदर जिक्र होंगी इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत सूरत है, बहुत प्यारी सूरत है।
اور سورہ رعد کی طرح یہ سورت بھی بہت ہی خوبصورت مثالوں پر مشتمل ہے، بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را، اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ اعجاز قرآن سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ جو کتاب ہے یہ انہی حروف سے مل کر بنی ہے جن حروف سے تمہارا کلام بنتا ہے، تو تم اگر اس کا مقابلہ کر سکو تو اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کی ہے، الیک آپ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ کتاب انزلناہ الیک، کتاب یہ رسالہ ہے، یہ وحی ہے، انزلناہ ہم نے نازل کی ہے، یہ مرسل ہے، یہ وحی کو بھیجنے والا ہے، اور الیک آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ مرسل الیہ ہیں، یہ رسول ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک، یہ بطور نعمت یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ذکر کیا ہے۔ یا شباب؟ جی شیخ۔ جی سر آگے جی، سمجھ۔ جی سر۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور نازل اسی لیے کی ہے لتخرجا، تاکہ آپ نکالیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کن کو نکالیں؟ الناس تمام کے تمام لوگوں کو، کہاں سے نکالیں؟ من الظلماتی ہر طرح کے اندھیروں سے نکالیں، چاہے وہ کفر کے اندھیرے ہوں، شرک کے اندھیرے ہوں، گمراہی کے اندھیرے ہوں، جہالت کے اندھیرے ہوں، اللہ کو نہ جاننے کا اندھیرا ہو، اللہ سے غفلت کا اندھیرا ہو، ان تمام طرح کے اندھیروں سے آپ لوگوں کو نکالیں۔ کہاں؟ کس طرف؟ الی النوری، اس وحی کے نور کی طرف، اس ہدایت کے نور کی طرف۔ تو بتائیے پھر یہ وہی نعمت ہے کہ نہیں ہے، کہ جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ہر طرح کے اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور یہ جو آپ لوگوں کو نکالیں گے اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اور یہ نور جس کی طرف آپ نے نکالنا ہے ان کو، یہ نور کیا ہے؟ یہ راستہ ہے کس کا؟ العزیز الحمید، اس ذات کا راستہ ہے کہ جو زبردست، غالب ہے، اور ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے رب کے حکم سے، ان کے رب کے حکم سے ان لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالیں، اور اس راستے کی طرف کہ جو العزیز الحمید، العزیز الحمید، اس غالب، زبردست اور قابل تعریف ذات کا جو راستہ ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو نکالیں۔ اور وہ کون ہے؟ یہ کس کا راستہ ہے جس کی طرف آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ کا راستہ ہے، الذی وہ ذات کے لہو کہ اسی کی ملکیت ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اس کتاب کو اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اس ذات کے راستے کی طرف، اس ذات کا جو پسند کیا ہوا طریقہ ہے، اس ذات کا جو راستہ ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو نکالیں۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، تو فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو کہ انکار کر دیں گے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، اس شدید عذاب کی ان لوگوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے کہ جو لوگ اس ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آنے کی جو آپ دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کا انکار کر دیں گے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ،
اب یہاں پر جو ہے نا کافرینہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ایک طرف تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ انکار کرنے والے ہیں اس نعمت کا، جو کہ وحی کی نعمت ہے، جو کہ رسالت کی نعمت ہے، اس کا انکار کرنے والے. تو ایک طرف، دوسری طرف یہ معنی بھی ہے کہ ایک جب یہ نعمت ہے تو بعض لوگ اس نعمت کی قدردانی کرنے والے ہیں، بعض لوگ اس نعمت کی ناشکری کرنے والے ہیں. تو جو لوگ اس نعمت کی قدردانی کریں گے وہ لوگ ظلمات سے نکل کر نور کی طرف آ جائیں گے، اور جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کریں گے تو وہ ویل للکافرین من عذاب شدید. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر آگے. اب یہ کافرین کون ہیں؟ ان کافرین کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ کافرین وہ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا کہ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو. دنیا کی زندگی کو تو سارے ہی پسند کرتے ہیں، ہم بھی تو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ دل کے اندر دنیا کی محبت تو ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں، مراد یہ ہے کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں. یہ اصل مصیبت یہ ہے. آپ میں سے کوئی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو؟ سر وہ سب نہیں کے دل میں ہی ہے. ہاں جی. میرے کہا سر سب کے دل میں ہی ہے دنیا کی محبت. ہاں، کم از کم میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل میں تو ہے. اپنے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کہ سر. دنیا کی محبت تو دل میں ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جو مذموم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دینا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ٹھیک ہے، اصل جو چیز مذموم ہے وہ یہ ہے. تو الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ویبغونها عوجا، اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ عیب اور کجی تلاش کرتے ہیں، اس پر اعتراضات وارد کرتے ہیں. یعنی کہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دور کی گمراہی میں ہیں، ایسی گمراہی جو کہ حق سے بہت ہی دور ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. یبغونها، چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اس راستے میں، عوجا، عیب اور کجی تلاش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ جن کے یہ اوصاف ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں ہیں. اب چونکہ اوپر یہ کہا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں نور کی طرف، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ کام کیا ہے، آپ سے پہلے بھی ہم رسولوں کو اس کام کے لیے بھیجتے رہے ہیں. یہ نعمت جس کا اب ہم اتمام کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے، آپ سے پہلے بھی ہم اسپیسیفکلی ایک ایک قوم کی طرف نبیوں کو بھیجتے رہے ہیں کہ وہ اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے کر آئیں. تو اب مثال بیان کی، فرمایا وما ارسلنا من رسول، نہیں مثال اگلی آیت میں ہے، یہاں پر یہ بیان کیا کہ وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجے کوئی بھی رسول، الا مگر یہ کہ بلسان قومی ہی، وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی بھیجے، یعنی کہ جس قوم کی طرف ان کو بھیجا اسی قوم کی زبان میں ان کو بھیجا. لیبین لہم، تاکہ وہ نبی جو ہیں وہ اپنی قوم کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں. درست اور غلط کو. جی رقیہ پوچھیں. سر دور کی گمراہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ خود دور ہوئے ہیں یا ان کو تو مل ہی نہیں سکتی ہدایت؟ دور کی گمراہی کا بس یہ مطلب ہے کہ وہ گمراہی جو کہ حق سے بہت دور ہے. ضلال بعید عن الحق. جی جی ٹھیک ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اسی قوم کی زبان میں. لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دے. اب یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. پھر جب رسول جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں تو فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس کی گمراہی کا چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے اور جس کی ہدایت کا چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے. وہو العزیز،
اور اللہ جو ہے وہ انتہائی غالب اور زبردست ہے کہ اس کے فیصلے کو کوئی موڑ نہیں سکتا. اگر وہ کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ فرما دے تو اس کے فیصلے کو کوئی موڑنے والا نہیں ہے. اگر وہ کسی کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی موڑ نہیں سکتا. تو یہ کیسی بات ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی گمراہی کا فیصلہ کر دینا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت کا فیصلہ کر دینا ہے تو بندے کا کیا قصور ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ الحکیم بھی ہے کہ وہ اسی جگہ پر گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے کہ جو شخص گمراہی کے لائق ہوتا ہے. جس شخص کا گمراہ ہونا جو ہے وہ جو شخص اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہی کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لائق سمجھتا ہے، جن قلوب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا محل سمجھتا ہے، ہدایت کے لیے مناسب سمجھتا ہے، ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ حکمتوں پر مبنی ہیں، تمہیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، کیونکہ وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. اب جو ہے وہ ایک مثال بیان کی، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اور ان سے کیا کہا؟ أَنِ اخْرِجْ قَوْمَكَ، کہ نکالیے اپنی قوم کو، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکالیے روشنی کی طرف. آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 5 میں کیا فرق ہے؟ سر وہ پہلی آیت میں جو مرسل علیہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. بارک اللہ فیک. اور کیا فرق ہے؟ سر ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ان کے لیے الناس کا ورڈ یوز کیا ہے کہ سب بارک لوگوں اللہ کو، فیکم، لیکن یہاں بارک پر اللہ قوم فیکم، کا سر. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیک. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تمام لوگوں کو ظلمات سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. آپ کی نبوت کافۃ للناس ہے، آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان اخرج قومک، اپنی قوم کو نکالیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور کیا کیجئے؟ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو تذکیر کیجئے، یاد کروائیے، تذکیر کیجئے کس چیز کے ذریعے؟ بایام اللہ. لفظی معنی تو بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایام، لیکن مراد اس سے ہوتی ہے بڑے بڑے حوادث، ایام عرب یا ایام اللہ. اس سے مراد ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے تاریخی واقعات مراد ہوتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے ہوں. سمجھ آ گیا ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ سر اس کا مطلب احسانات بھی جی ہو سر. سکتا ہے؟ صرف احسانات نہیں، صرف احسانات مراد نہیں ہے، کیونکہ ایام اللہ سے مراد وہ واقعات بھی ہوتے ہیں جن میں عذاب آیا ہوتا ہے، جن میں تباہی اتری ہوتی ہے. تو اس سے مراد ہوتے ہیں بڑے بڑے حوادث. ذرا بتائیے مختلف تراجم جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے، کیا مترجمین نے کیا ترجمہ کیا؟ جی شیخ، یہ جو حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب کا جو ہے، انہوں نے اس آیت کا جو ترجمہ یہی کیا ہے کہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں اور انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں. بلا شبہ اس میں ہر شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، وہ بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے. وضاحت کی ہے انہوں نے اللہ کے دن سے کیا مراد ہے. انہوں نے یہاں پہ باقی بتائیں، باقی لوگ. جی انہوں نے یہاں پہ جو نا یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع والا انہوں نے پہلے حوالہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، کتاب کا ذکر فرمایا، اور اس کا مقصد کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. اب پہلے انبیاء کی اپنی اقوام کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالنے کی کوششوں اور ان کی اقوام کے سلوک کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر دوسری اقوام اور ان کے رسولوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ آیات کونیہ عطا فرمائیں، یعنی کائنات کے معمول کے خلاف معجزے جن کے مقابلے سے دشمن عاجز تھا، جن میں سے چند کا تعلق فرعون اور اس کی قوم سے تھا، مثلا عصائے موسیٰ. ایام اللہ کے بارے میں بتائیں نا، ایام اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ شیخ صاحب یہی اس میں یہ آیات کونیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا جی، باقی لوگ بتائیں جی. سر جی میں سر، بتا میرے دوں. پاس تعالیٰ کے احسانات ہیں.
ایک ایک کر کے امجد بھائی آپ بتائیں پہلے. جی ایک تو شیخ صاحب یہ دو طرح کے ذکر کیے ہیں، یہ تفسیر ہے میرے پاس، تیسر القرآن الکریم جی جی فی تفسیر کلام المنان. اس میں انہوں نے دو ذکر کیے ہیں کہ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن لوگوں پہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، اور پھر دوسری قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا اور کفر کیا تاکہ تو وہ ان اللہ پر جو تعالیٰ کے عذاب میں. بالکل بارک اللہ فیک. تو میں اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ایام اللہ سے مراد صرف نعمتیں یا صرف احسانات نہیں ہوتے، بلکہ دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے میں نے یہ پڑھنے کا آپ کو کہا. وذکرہم بایام اللہ، ان کو ایام اللہ کے ذریعے تذکیر کیجیے. اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے جو ایام ہیں جن میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے وہ ان کو یاد کرائیے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً ان میں یہ جو ایام اللہ کے ذریعے نصیحت کرنا ہے اس میں نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں نشانیاں ہوتی ہیں لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو کہ خوب صبر کرنے والا اور خوب شکر گزار ہو. اللہ اکبر. یا شباب توجہ ہے سب کی؟ جی شیخ. جی 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 سر. سر. قیمتی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں، سمجھ لیں اچھی طرح. وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر یہ کہا جائے کہ دین کو جو ہے وہ دو لفظوں میں بیان کیا جائے، اگر دین کو دو لفظوں میں بیان کرنا ہو، پورے دین کو اگر پورے دین کو دو لفظوں میں بیان کرنا ہو تو آپ اس کو صبر اور شکر ان دو الفاظ کے ذریعے پورے دین کو بیان کر سکتے ہیں. دین سارے کا سارا صبر اور شکر سے عبارت ہے. دین سارے کا سارا صبر اور شکر سے عبارت ہے. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی شیخ. جی سر. ہاں، اسی لیے یہ جو دونوں صفات ذکر ہوئی ہیں نا یہاں پر، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ کوئی ایسی عام صفات نہیں ہے، یہ انتہائی مرکزی صفات ہیں ایک مومن کی. ایک مومن کی مرکزی ترین صفات ہیں کہ وہ صبار ہو اور شکور ہو. وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر صبر کرنے والا ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو وہ شرح صدر کے ساتھ قبول کر لے، جن چیزوں سے روکا ہے ان کو شرح صدر کے ساتھ ان سے رک جائے، اپنے آپ کو روک لے. جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کر گزرے، اگرچہ نفس پر گراں ہو، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے. اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام کونیہ ہیں جس کو ہم قضاء و قدر بھی کہتے ہیں، ایک ہے احکام شرعیہ، اس کے اندر اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں، اور احکام کونیہ اس سے مراد قضاء اور قدر ہیں، بیماری، حادثہ، موت، چوری، ڈکیتی. ان پر صبر کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر، اس کی نعمتوں پر، اس کے احسانات پر وہ شکر بجا لانے والا ہوتا ہے. ہذا ہو، یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، رب اجعلنی لک شکارا. اس کے اندر غالباً صبر کی بھی دعا ہے. میرے ذہن میں دعا نہیں آ رہی، لیکن یہ اکثر دعاؤں کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، جس طرح فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اکثر آپ کو اذکار کے اندر یہ چیز ملے گی کہ یہ دونوں صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہیں، صبر اور شکر. صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور مومن کا معاملہ سارے کا سارا ہی خیر پر مشتمل ہے. مومن کا معاملہ سارے کا سارا ہی خیر پر مشتمل ہے. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے علاوہ کسی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. دنیا کے اندر آپ کی جو کیفیت ہے وہ ہر وقت ان دو میں سے کسی ایک یعنی کہ دنیا کے اندر آپ کی جو بھی کیفیت ہے اس میں آپ یا تو آپ صبر آپ سے تقاضا ہے دین کا، یا شکر تقاضا ہے، یا دونوں چیزیں اکٹھی جو ہے وہ انسان سے ان کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کے اوپر بات اگر ہم کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا نہیں کہ یہ دونوں صفات جو ہیں یہ انتہائی مرکزی نوعیت کی صفات ہیں. جی شیخ صاحب. بارک اللہ فیک. اگر یہ اعمال القلوب وغیرہ پر بات شروع کر دی جائے نا تو پھر ترجمہ جو ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ بات لمبی نہ ہو، ورنہ یہ اعمال القلوب جو ہیں یہ ان کو پڑھنا، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا، اور اسی طرح اعمال القلوب بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں ان کو پڑھنا یہ دلوں کی حیات کے لیے یہ بہت ضروری ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو اب موسیٰ علیہ السلام اس پر عمل کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عمل کیسے کیا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اب یہ دیکھیں یہ ایام اللہ میں سے ایک یوم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں ان میں سے ایک واقعے کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، تذکیر کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کیجئے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا، یاد رکھو، بھلاؤ نہیں، یاد رکھو. یاد کرو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد رکھو شکر کے ذریعے، یعنی کہ اس نعمت کی ناشکری مت کرو. اللہ تعالیٰ نے تم پر جو اتنا بڑا احسان کیا، اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس نعمت کی ناشکری مت کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا، یاد رکھو شکر کے ساتھ، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی. وہ کون سی نعمت؟ اذ انجاکم، جب اس نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، کہ وہ فرعونی تمہیں پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بہت بری سزائیں تمہیں دیا کرتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو برے طریقے سے ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس نجات میں، یہ جو اللہ نے تمہیں نجات دی اے بنی اسرائیل، اس نجات میں بلاء، نعمت تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت ہی بڑی نعمت تھی. اس اللہ تعالیٰ کے تمہیں نجات دینے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. یہ جو بلا کا لفظ ہے نا، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ آزمائش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ نعمت کے معنی میں بھی، احسان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 کے اندر ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 کے اندر ہے، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو آزمانا ہوتا ہے یہ نعمتوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور یہ آزمائش اور مصائب کے ذریعے بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نعمت کا معنی ہی کریں گے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب آپ کے رب نے آپ کو خبر دے دی، آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم جو ہے وہ شکر گزار بنو گے، اگر تم شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کا، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں بڑھاؤں گا نعمتوں میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شکر گزاری کی ترغیب دلائی اور ناشکری سے منع کیا، اب موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا شکر گزاری کرنا یا تمہارا ناشکری کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری شکر گزاری کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوتا ہے. نہیں، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. فرمایا وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے اے بنی اسرائیل،
اگر تم کفر کر جاؤ گے، انتم تم بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور صرف تم نہیں بلکہ جو کوئی بھی زمین کے اندر ہے وہ سارے کے سارے کفر کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ ان کا جواب جو ہے یہاں پر محذوف ہے۔ ان تکفروا، اے بنی اسرائیل اگر تم کفر کرو گے تم بھی اور ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی زمین کے اندر ہے وہ سارے کفر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ فإن اللہ لغنی حمید، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، کسی کی معصیت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلتہ بینکم محرما فلا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ 40 کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر آخر میں کیا ہے کہ اگر تمام کے تمام جن و انس، تمام کے تمام اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ مجھ سے مانگیں اور میں ان کو عطا کروں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی جو ہے اس کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے تو جتنا وہ اس کے پانی میں کمی کرتی ہے۔ اور اگر تمام کے تمام اولین اور آخرین جن اور انس جو ہے وہ نیک ترین آدمی کی طرح ہو جائیں تو میرے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، اور اگر تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بدترین آدمی کی طرح ہو جائیں، اولین اور آخرین جن اور انس سارے میرے نافرمانی کرنے لگ جائیں، تو میرا کوئی نقصان بھی نہیں کرتے میرا۔ تو فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لغنی مستغنی ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اور حمید، حمید وہ فی نفسی ہی قابل تعریف ہے، فی نفسی ہی قابل تعریف ہے، اگر اس کی کوئی بھی تعریف نہ کرے وہ تب بھی قابل تعریف ہے، حمد کیا گیا ہے، لغنی حمید۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں صفات، ان دونوں صفات کو اکٹھا ذکر کرنا جو ہے یہ بڑا ہی یعنی کہ اس میں نقطے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، دوسری طرف فی نفسی ہی قابل تعریف ہے۔ انسان جو ہے نا، انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، اس کا لازمی وصف ہے فقر۔ فقر فقر جو ہے وہ مخلوقات کا وصف لازم ہے۔ وصف لازم وہ وصف ہوتا ہے جو کسی بھی حالت میں اس چیز سے جدا نہ ہو سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو بخار ہے، اگر آپ کو بخار ہے تو بخار آپ کا وصف ہے، لیکن یہ بخار جو ہے، یہ بخار ہونے کا وصف آپ سے جدا تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا جی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے سر۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ انسان ہیں، انسان ہونا آپ کا وصف ہے، یہ وصف آپ سے جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں۔ سر۔ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کا وصف لازم ہے فقر، کہ یہ محتاج ہیں، اور اللہ رب العزت کا وصف لازم ہے غنا، کہ وہ بے نیاز ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہے فإن اللہ لغنی حمید، اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، یہ جو آیت نمبر 8 ہے اس کے بارے میں دو احتمالات ہیں۔ آیت نمبر 9، یہ جو آیت نمبر 9 ہے اس کے بارے میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ہی حصہ ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مستقل اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو لوگ تھے ان کو بھی، اور امت مسلمہ کو بھی، اور جو بھی اس قرآن کے مخاطب ہیں ان کو۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ مختلف لوگوں نے اس مقام کے اوپر کون سی چیز کو اختیار کیا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 9 ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام کے سابقہ خطاب کا حصہ بنایا ہے، یا پھر
اس کو مستقل جو ہے وہ نیا خطاب بنایا. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہ الم یاتکم نبأ الذین آیت نمبر 9 کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ بات سمجھ آ گئی؟ نہیں شیخ، جی سر. آواز کٹنگ نہیں ہو آئی. گئی، کٹ گئی سر آواز. جی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیت نمبر 9 ہے اس کے بارے میں دو احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو سابقہ تقریر ہے اس کا حصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ہی کا خطاب ہے ان کی قوم کو. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مستقل نیا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب لوگوں کو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ جی سر. جی سر آ گیا. فرمایا الم یاتکم، کیا تم تک نہیں آئی نبأ الذین من قبلکم، ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان تم سے پہلے تھے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد اور عاد کی قوم، وثمود اور ثمود والے. کیا ان کی تم تک جو ہے وہ ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ والذین من بعدہم، اور وہ قومیں کہ جو ان کے بعد تھیں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ ان کی کتنی تعداد تھی، کون کون سی قومیں تھیں. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول بینات واضح روشن دلائل لے کر آتے تھے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو فردو وہ لوٹا دیتے تھے ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم اپنے منہوں کے اندر، اپنے ہاتھوں کو منہوں پر رکھ لیتے تھے. وقالوا، اور کہتے تھے، انا کفرنا بما ارسلتم به، بے شک ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم به، اس چیز کا کہ جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہم تو لفی شکن، ہم ایک شک میں ہیں، لفی شکن ہم شک میں ہیں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز کے بارے میں کہ جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں. مریب، ایسا شک جو کہ یعنی کہ ریب میں مبتلا کر دینے والا ہے، جو کہ یقین سے دور، یقین سے محروم کر دینے والا ہے. شک مریب، ایسا شک جو کہ یقین سے محروم کر دینے والا ہے. یہاں پر جو کہا فردو ایدیہم فی افواہہم، فردو ایدیہم فی افواہہم، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس سے مراد بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد ہے غصے کا اظہار. فردو ایدیہم فی افواہہم، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہے عضوا علیکم الانامل من الغیظ. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد غصے کا اظہار ہے. اچھا جی، فردو ایدیہم فی افواہہم، اس کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فردو ایدیہم فی افواہہم، کہ انہوں نے غصے کے اظہار کے طور پر اپنے ہاتھوں کو چبانا شروع کر دیا، جیسا کہ قرآن سورہ آل عمران کے اندر ہے نا، عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے مراد غیظ و غضب ہے، غصہ ہے. بعض دوسرے علماء نے کہا ہے، جن میں ابو عبیدہ اور اسی طرح خفش وغیرہ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مثال ضرب المثل ہے، ضرب المثل ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے. ابن عاشور جو ہیں تحریر و تنویر والے، طاہر ابن عاشور، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے انہوں نے استہزاء کے طور پر انبیاء نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اور بھی اقوال ہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بطور تعجب جو ہے وہ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ یہ کس طرح کی دعوت ہے جو کہ رسول دے رہے ہیں ہمیں. تو آپ لوگوں نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو مختلف لوگوں نے کیسے جو ہے وہ اس مقام کے اوپر اس کا کون سے قول کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی شیخ صاحب. قالت رسلہم، ان کے مقابلے میں، ان کی اس بات کے مقابلے میں ان کے رسولوں نے یہ کہا،
افی اللہ شک، کیا اللہ کے وجود کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، یا اللہ کی وحدانیت، اس کے اکیلے معبود ہونے کے حوالے سے کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ حالانکہ وہ فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، پہلی مرتبہ نئے سرے سے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا ہے، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور یدعوکم، اور وہ تمہیں بلاتا ہے کہ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک تمہیں جو ہے وہ دنیا میں مہلت دیے رکھے۔ جب انبیاء نے یہ کہا تو وہ آگے سے کہنے لگے، قالو، ان مخالفین رسول نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہماری ہی طرح کے انسان ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ بشریت جو ہے وہ نبوت کے ساتھ اس کا کوئی تضاد یا تناقض ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، دوسری بات یہ ہے کہ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو ان چیزوں سے کہ جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، تم تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو۔ فأتونا بسلطان مبین، تم ہمارے پاس کوئی روشن اور واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ حالانکہ اوپر آپ نے کیا پڑھا ہے کہ جاءتہم رسلہم بالبینات، جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں مخالفین، فأتونا بسلطان مبین، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر مرضی کے معجزات جو وہ مانگتے تھے۔ فرمائشی معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ جی تو چلیے یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، 10 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔